السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جی ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے یہ بڑی اہم ہے اور بہت ہی اہم ٹاپک ہے، تو ناظرین مکمل آپ دیکھیں گے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے، آیا کہ آپ نے اپنے معاشرے کے اندر دیکھا ہوگا کہ بریلوی حضرات جو ہے وہ اذان سے قبل درود پڑھتے ہیں، یعنی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ درود پڑھتے ہیں۔ آیا کہ ناظرین پہلے نمبر پہ یہ درود جو ہے شریعت سے ثابت ہے کہ نہیں؟ دوسرے نمبر پہ آیا کہ یہ درود جو یہ پڑھتے اذان سے پہلے، یہ اذان سے پہلے پڑھنا ثابت ہے شریعت سے کہ نہیں؟ اسی وجہ سے ناظرین آج ہم آپ کو چند علماء کی گفتگو سنوائیں گے، اور ناظرین آپ نے بتانا ہے کس نے زیادہ قوی دلائل دیا۔ اور دوسری بات، آپ بھی کمنٹس کے اندر اگر آپ کے پاس قرآن حدیث کا علم ہے تو آپ کمنٹس کے اندر احادیث یعنی بتایا کریں، قرآن پاک کی آیت بتایا کریں۔ اور اگلی بات، میں ایک طالب علم ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، کیونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من سلیم المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو آپ نے میری اصلاح کرنی ہے، کیونکہ آپ میرے بھائی ہیں۔ تو آئیے ناظرین اب ہم اپنی ویڈیوز کی طرف بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ نکل سکتی ہے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ اذان سے قبل درود پاک پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اذانیں ہوئی ہیں اس میں تو ایسا نہیں تھا کہ پہلے درود پاک پڑھا جائے، لیکن اگر فرض کر لیں کوئی آج کے دور میں پڑھتا ہے تو حکم یہ ہوگا، یعنی اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا یہ جائز ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ علماء نے واضح طور پہ فرمایا کہ اگر پہلے درود پاک پڑھتا ہے تو منع نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تو ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ کب بھیجو کب نہیں بھیجو، اللہ نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی۔ جب ایک چیز بغیر کنڈیشن کے ہے تو ہم اسے جب چاہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ اب لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک سنت متوارثہ چلتی آئی ہے کہ اذان سے پہلے درود نہیں ہوتا تھا، اس لیے علماء نے فرمایا اس آیت کی روشنی میں پہلے درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ سنت متوارثہ چلتی آ رہی ہے کہ متصلاً درود نہیں پڑھا گیا، اس لیے یوں کریں کہ پہلے درود پاک پڑھ لیں، پھر تھوڑا سا وقفہ کریں، اس کے بعد اذان دیں، تاکہ جو ہماری نئی نسلیں ہیں وہ اس درود کو اذان کا حصہ نہ سمجھنا شروع کر دیں۔ اس طریقے سے کوئی حیت اختیار کرنا کہ جو سنت متوارثہ چلی آ رہی ہو اس میں تغیر اور تبدل پیدا ہو جائے، اور بچے ایک ایسی چیز کو جس کو ہمارے نبی نے متعارف نہیں کروایا ہم اسے اس کا حصہ سمجھنا شروع کر دیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو درود پاک پڑھنا بالکل جائز ہے اذان سے پہلے، لیکن اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ کر لیں، آدھے منٹ کا یا چلیں 20 سیکنڈ کا کر لیں، اس کے بعد پھر اذان دیں تاکہ سب کو واضح ہو جائے درود پاک برکت کے لیے پڑھا گیا ہے اور یہ اذان کا حصہ نہیں ہے، اذان یہ ہوتی ہے۔ تو امید ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ بعد صلاۃ و سلام پڑھنا جب قرآن و سنت سے ثابت نہیں تو پھر تم نماز جمعہ اور اپنی محافل کے اختتام پر ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو اس کی تفصیل ہماری کتاب صلاۃ و سلام پر اعتراض آخر کیوں، اس میں لکھی ہوئی ہے، جو منکرین پر 12-13 سال سے ہمارا قرض ہے جو آج تک اس کا جواب نہیں دے سکے، اور یہ کہنا کہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، اس واسطے کہ رب ذوالجلال نے جو فرمایا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر سلام بھیجو، صلات پڑھو اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجو۔ اس کے اندر اگر تو صلو اور وسلمو میں ساتھ یہ قید ہے الا بعد الجمعہ کہ درود پڑھو مگر جمعے کے بعد نہیں پڑھنا، یا الا بعد الجلسہ یا الا بعد الحفلہ کہ محفل کے بعد نہیں ویسے پڑھو، تو پھر تو ہم مجرم ہیں کہ ہم نے دین میں اضافہ کر دیا۔ اور اگر یہ لفظ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے اور کسی حدیث نے اس کی تخصیص نہیں کی تو پھر ہم اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، چونکہ خالق کائنات جل جلالہ نے
सल्लू को भी मुतलकन रखा है और सल्लेमू को भी मुतलकन रखा है। यानी आज अगर कोई मरजाई, कोई कादियानी, यहूदी, ईसाई, कोई गैर मुस्लिम तुझसे अगर ये पूछे कि तुम्हारे नबी पर दरूद पढ़ने का जो वक्त है उसके लिहाज से क्या शरीयत तुम्हें इजाजत देती है कि सुबह 7 बजे दरूद पढ़ो, तो तुम यही कहोगे कि हां शरीयत इजाजत देती है। वो पूछेगा किस आयत में है, तो आप कहेंगे अल्लाह ने फरमाया सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, और रब ने वहां पर कोई कैद नहीं लगाई, अल्लाह ने मुतलकन फरमाया है। तो जिस तरह इस आयत करीमा से 1 बजे साबित है पढ़ना, ऐसे ही 7 बजे भी साबित है, हर मिनट में साबित है, हर सेकंड में साबित है। तो इस बुनियाद पर जो कुरान मजीद का उसलूब है, जिस तरह के अब तुमसे कोई पूछे कि इस वक्त सुबहान अल्लाह कहना जायज है या नाजायज है, अब घड़ी देखकर आप उसको ये बता सकते हैं कि इस वक्त सुबहान अल्लाह पढ़ना जायज है, लेकिन वो दलील मांगे तो इसके लिए आप आयत ढूंढे कि जिसमें ये लिखा हो फिस्सात सादिसात 6 बजे, तो आपको ऐसी आयत नहीं मिलेगी। फिस्सात साबियात 7 बजे ऐसी आयत नहीं मिलेगी। लेकिन खालिक कायनात जल्ला जलालुहु का ये फरमाना सब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, तस्बीह करो अपने रब के नाम की, इसमें 7 बजे भी आ गया है, 8 बजे भी आ गया है, 9 बजे भी, 10 बजे भी, हर लम्हा हर सेकंड का जो है वो इससे साबित हो गया है। तो जिस तरह हर वक्त बिस्मिल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर का जवाज इन्हीं आयात से है जिनमें अल्लाह ने मुतलकन हुक्म फरमाया है, और हर मिनट या हर सेकंड या हर घंटे की अलग आयत नाजिल नहीं की गई। इस तरह ही अगर दिल में फतूर न हो, नीयत खराब न हो और बुग़्ज़ नबी न हो, तो फिर किसी वक्त भी दरूद पढ़ने में कोई कबाहत नहीं है। उन औकात में नमाज के बाद का भी वक्त है, जुमे के बाद का भी वक्त है, महफिल के बाद का भी वक्त है, और ये पढ़ने वाला जब ये समझता है कि सिर्फ इसी वक्त नहीं और औकात में भी जायज है, तो इसने कुरान मजीद के मुतलक को खास नहीं किया। अगर ये अकीदा होता कि नमाज जुमा के बाद तो जायज है लेकिन कुछ वक्त गुजर गया तो फिर नाजायज हो जाएगा, अगर ये अकीदा होता कि जलसा खत्म होते हुए फौरन जायज है, पहले भी जायज नहीं बाद में भी जायज नहीं, तो फिर तो इस शख्स ने कुरान मजीद में कैद लगाकर मजमून को बदला था। लेकिन अल्लाह का फजल है ऐसी कोई सूरत हाल अहले सुन्नत में मौजूद नहीं है। ये जलसा से पहले भी जायज समझते हैं, जलसा के अंदर भी जायज समझते हैं, जलसा के फौरन बाद भी जायज समझते हैं, उसके घंटा बाद भी जायज समझते हैं। तो इस वास्ते हमारा जो मौकिफ है वो उस मुतलक हुक्म के मुताबिक है जो खालिक कायनात जल्ला जलालहू ने कुरान मजीद में हमें अता फरमाया है। और अल्लाह को मतलूब, मकसूद, महबूब ये है कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम पर कसरत से दरूद पढ़ा जाए। इस वास्ते उसने टाइम की पाबंदी नहीं लगाई ताकि कमी वाक़ई ना हो। अगर आज कोई शख्स अपनी तरफ से पाबंदी लगा रहा है तो वो अल्लाह के कुरान से बड़ी अथॉरिटी नहीं रखता और ना ही वो अपनी तरफ से कैद लगा सकता है। और जब रब को पसंद है कि जिन वक्तों में मेरे महबूब पे दरूद पढ़ा जाए उनमें जुमे के बाद वाला वक्त भी हो, अल्लाह को जब ये पसंद है कि जिन औकात में मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को सलाम कहा जाए उनमें दीगर औकात के अलावा जलसे के बाद वाला वक्त भी हो, तो जब रब को पसंद है अगर कोई इससे जलता है तो जले, हम तो अपने मौला की पसंद को पेश नजर रखने वाले हैं। तो इस भाई मैंने ये पूछना था जी, ये अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, इसके बारे में क्या ये जायज है या नाजायज है, और या रसूलल्लाह कहना? हाँ मेरे भाई, आपने अच्छा सवाल किया, ये कई मरतबा आ चुका, हम दोहरा चुके हैं। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह में कोई नाजायज होने की बात नहीं। ये बिल्कुल वही बात है जो नमाज में अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी है, दोनों का एक ही माना है, कोई इसमें खराबी नहीं, बिला जिसको इसको पढ़ सकते हैं। या रसूलल्लाह भी सलाम और अकीदत के अंदाज में आया कि अल्लाह के रसूल आप पर सलाम है, आप पर दरूद है, उसमें जरूर पढ़ें, कोई फर्क नहीं। मगर अगर इस्तिगासा और निदा हो कि बिल्कुल समझ करके आप ही रिस्क देते हैं, आप शिफा देते हैं, ऐसी बातें समझ कर पुकारे, फिर नहीं जाए, फिर बिल्कुल दीन के खिलाफ है, शिरक है। मोहब्बत और अकीदत में दरूद और सलाम के तौर पर तो रसूलल्लाह तो बहुत बुलंदो बाला है, आम लोगों को भी खिताब करते हैं, बेजान चीजों को करते हैं, हिमालय अफ्तील हिंदुस्तान, इसकी कोई बात नहीं। ना या में कोई खराबी, या मोहम्मद नहीं कह सकते, ये तो हज़रत ने भी लिखी ना,
جو عقائد پر کتاب ہے اس میں لکھا کہ یار یہ اگر پہلے تھا تو حرام کر دیا اللہ نے جب اتار دیا کہ حضور کو اس طرح نہ بلاؤ جیسے لوگوں کو بلاتے. صاف لکھا کہ یا محمد اور یا احمد نہیں تم کہہ سکتے یا رسول اللہ یا نبی اللہ وغیرہ کہو. کھول کھول کر لکھا. اور یہی تفسیر ہے ابو الاسناد کی تفسیر الاسناد. اب جھگڑے کی بات نہیں. یا محمد یا احمد جو ہے بدل دیا کہ نام لے کر نہ آوازیں دو پکارو یا رسول اللہ یا نبی. تو اگر محبت و عقیدت سے کہتا ہے کوئی بات جائز. یہ تو ہے کہ جائز نجائز کی بات. ایک ہے کہ اذان کے پہلے اس کو رکھ دیا جائے اور اس کو اس کا حصہ بنایا جائے اور نشانی بنا لیا جائے کہ یہ اہل سنت کی مسجدیں ہیں, یہ دوسروں یہ غلط ہے. یہ نماز اس کے ساتھ بڑھانے کا کسی کو حق نہیں ہے. اذانیں ہوتی آئی ہیں, ساری امت کہتی ہے اللہ اکبر سے شروع ہوتی تھی لا الہ الا اللہ پر ختم. یہ اس طرح ہی رہنے دے. درود شریف آپ نے پڑھنا اپنے دل میں پڑھ دے, دن رات پڑھے. یہ ہے بات کہ یا یہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ جائز ہے, دن رات پڑھیں تسبیحیں, مگر اذان کے ساتھ اس کو بڑھانا چھوڑیں. دین جس طرح آیا نا اس کو اسی طرح لیں. اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے بریلوی عالمات بھی ہیں جو نہیں ایسا کرتے. یہ سلطانی صاحب کے جو مرشد ہیں ان کے ہاں کبھی نہیں ہو, کوئی ایسا نہیں کہتے. وہ کہتے کیوں بڑھائیں, یہ جو نئی صاحب سے وہ منکر تھے کہ کیوں تم دین میں یہ اضافے کر رہے. باقی پڑھتا پھرتا جیسے دروش ہے, یہ بھی دروش ہے بہت اچھا, کوئی حرج نہیں. اللہ کے فرشتے پہنچاتے ہیں, حضور کی خدمت پیش کرتے, حق ہے جی. مولانا اس کے بارے میں یہ نہیں کہ کسی حدیث میں یہ درود آیا ہو تو وہی پڑھنا لازمی, ہم اور بھی پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں, یہ کہیں نہیں آیا. یہ جو ہے نا صرف درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے, یہ کہیں نہیں آیا. وہ بہت اعلیٰ, مگر وہ حضور نے نماز کے لیے سکھایا. جب لوگوں نے پوچھا نا تو آپ نے نماز میں سکھایا, وہاں پڑھے, باہر بھی پڑھے تو بہت اچھا. مگر یہ لازم نہیں کرنا چاہیے. صحابہ اور تابعین سے, خود حضور سے بہت طرح کے درود آئے. بس مطلب ایک یہ کہ حضور کی خدمت میں نذرانہ خیر پیش کرنا, الفاظ کی کوئی پابندی جائز. صرف یہ کہ دین میں جو باتیں جس طرح آئی نا نماز وغیرہ ان کو اسی طرح اذان کو رہنے دے. اس میں نا آگے پیچھے یہ لاہے کے ساتھ کے لگائے, ویسے پڑھتا رہے اور یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ کے فرشتے آپ تک پہنچاتے جو حضور نے خود بتایا. اگر آپ کہہ دیتے میں دور سے بھی سنتا ہوں, ہمیں کیا اعتراض, فرشتوں کا بھی آپ کے کہنے پر ہم مانتے ہیں, مگر وہ آپ نے بتایا ہے, یہ اپنی طرف سے بنانے والی بات ہے. اب جو کہتے ہیں محبت کا میں سنتا ہوں دوسروں کو, پوچھے دلائل وغیرہ 800 سال بعد لکھی, کہاں سے لیا اس نے؟ کوئی روایت ہے دنیا میں جس میں ہے فرق؟ تو بناوٹی باتیں میرے بھائی ہم نہیں مانتے, جو صحیح ہے اس کو مانیں, صحیح حدیث ہونی چاہیے. مولانا اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ اس سے حاضر و ناظر کا مسئلہ نہ قتل نہیں, وہ بھی غلط فہمی پھنسے ہوئے. کیا اس میں حاضر ناظر کا نکلا؟ ان سے پوچھیں کہ پھر آپ نماز میں جو پڑھتے ہیں ریکا نہیں کہتے, وہ حاضر کا یہ ضمیر نہیں ہے, ایوہا کہتے ہیں, وہ حرف ندا نہیں ہے. تو اے نبی تجھ پر سلام ہو, جیسے وہاں سمجھے کہ سن نہیں رہے اللہ کے فرشتے پہنچاتے. یا سننے سنانے کا تعلق ہی نہیں. قائد اعظم کی شان میں لوگ قصیدے لکھتے ہیں اقبال کے, جب دن آتا اے قائد اعظم, کون سمجھتا وہ سنتے. یہ نبی حضرات پھرتے تھے علامہ صاحب جب شہید ہوئے گلیوں بازاروں میں, جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا. عربی میں اگر کرے یا علامہ ہے, مگر کوئی شرک ہے. یا وہ سمجھتے تھے علامہ سن رہا, نہیں علامہ تیرے خون سے انقلاب آئے گا. تیرے سے مراد تو یہ ہے کہ وہ بھی کہتے تھے کہ جب تک سورج چاند رہے گا بٹو تیرا نام رہے گا. تو یہ محبت اور عقیدت کے اظہار ہوتے ہیں. اس کو اس بحث میں لے آنا حاضر ناظر, تو یہ لوگوں کی اپنی ہیں ذہن کی خرابی ہے. کوئی نہ حاضر ناظر اس سے نکلتا, نہ یہ ناجائز ہے. پیار اور محبت سے پڑھتا ہے اللہ کے سلام ہے آمنہ کے لال ہے محبوب سبحانی, سلام ہے فخر موجودات فخر نوع انسان. اس میں کیا شرکانہ اور کیا بات ہے؟ کچھ نہیں, سارے ٹھنڈے ہو جائیں, حدیث بھی ہو جائیں, وہ بھی ہو جائے. باقی جو اذان کے ساتھ آگے پیچھے بڑھائے یہ غلطی ہے. یہ جب نہیں اللہ کے رسول نے نہیں, صحابہ نے نہیں, اماموں نے کیوں, اور جانتے بھی ہیں کہ اس سے فتنہ پیدا ہوا. کچھ کہتے ہیں ہم سنت پر رہیں گے, وہ اس کو کہنے لگ پائے یہ گستاخ ہے, حالانکہ مانتے کہ وہ تو اس طریقہ پر ہیں جو پہلے سے ہے صحابہ کا اور نبی کا. وہ گستاخ ہو گئے, نئے طریقے والے اہل سنا. امت میں اشتراک, انتشار, جھگڑا, لڑائی, یہ خرابی ہوتی ہے بدعت کی, کہ ایک چیز نکالی دوسروں نے نہ مانی پھر کے بن گئے. اس پر رہیں جو اللہ کا رسول دے کر گیا ہے, جو صحابہ, پھر انشاءاللہ امت ایک رہیں. باقی ناجائز نہیں اس میں کوئی اس نے یاد میں خرابی نہیں. حاضر ناظر نہ سمجھے, یہ کہہ کہ پیار اور محبت سے کرے. بات واضح ہو گئی جی. جزاکم اللہ جی, بہت شکریہ بھائی. انہاں وچوں ایک تن ہے, اے درود نہیں منتے. اے جڑے دیوبندی اے درود نہیں منتے. میں اس درود کے متعلق ایک گل کرنا چاہوں.
دوسرے طبقے دا میرا کوئی بھائی اتنے آیا نا جڑا میرا ہم مسلک نہیں، وہ دا تعلق دوسرے مسلک نال، جی آیا نو ساڈے بھائی ہیں، دوست ہیں، اللہ سان سارے صراط مستقیم وکھائے، کوئی فتویٰ نہیں، کوئی تان نہیں، کوئی پھپتی نہیں، کسی دے بزرگاں دا نام نہیں بگاڑنا، اخلاق تو گری ہوئی گفتگو، یہ تو ممبر بھی اجازت نہیں، یہ جڑی جاتے میں بیٹھا نا مسند نبوی، اخلاق تو گری ہوئی گفتگو ایک عالم نو زیب ہو نہیں دے، دوے مسلک دا کوئی میرا بھائی ہے نا ہر قسم دی ضد کٹ دے، اے چھوڑے کے کون آکھ رہا، اے ویکھے کہ کی آکھ رہا، کس سٹیج دی نمائندگی کر رہے ہیں۔ بندیالوی آکھدا ہے جتنے عمل تسا کریں دے ہو، نماز، روزہ، حج، زکات، تہجد، تلاوت، طواف، قربانی، ذکر، اذکار، تسبیح، نوافل، جتنے عمل تسا کریں دے راندے ہو اس سے شک کے پتہ نہیں قبول ہو سی یا نہ ہو سی، ہر عمل شک کے درود پڑھنا ایو جی عمل ہے جڑا کدی بھی نہ مقبول نہیں ہوتا، ہمیشہ ہی قبول ہوتا ہے، اس کدی بھی نہ مقبول نہیں ہونا۔ جدو بھی تو درود پڑھنا نا تو عمل کرنا نا، اللہم شاباش، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت بھیج محمد پر، کہ میں نے اس دا اے اللہ رحمت بھیج محمد پر، اے جدو بھی تسا عمل کرنا۔ اچھا ایک گل دسو، اے اللہم نال جیڑی شے شروع ہوئے او دعا نہیں ہوندی؟ اللہم نال کے شروع ہوندی؟ دعا۔ تو وہاں کے مانگ رہے ہو؟ دعا کہندے واسطے، نبی پاک واسطے، کہنا آکھ رہے ہو، کہنا آکھ رہے ہو۔ تو ساکھ سو بندیالوی گل تو بڑی کر گئے ہیں، یہ کوئی دلیل؟ بندیالوی دلیل قرآن چ دینا چاہیے۔ سورت احزاب جڑی آیت آئی نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یصلون علی النبی، ان حرف تحقیق ہے، یصلون مضارع دا صیغہ ہے، مضارع دے معنی وچ استمرار تے دوام پایا جاندا ہے۔ اہل علم لوگ، طالب علم لوگ سمجھ دیں مضارع دے صیغے وچ استمرار تے دوام پایا جاندا، معنی کنج کران گے؟ بے شک اللہ نے رحمت بھیجی، نہیں اللہ رحمت بھیج رہا ہے، نہیں اے مینا نہیں کریں گے، مانا کریں گے 24 گھنٹوں میں کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں جاتا جس لمحہ میں رب اپنے نبی پہ رحمت نہ بھیج رہا ہو۔ ہر وقت رحمت اتر رہی ہے، ہر وقت رحمت اتر رہی ہے، ہر وقت رحمت اتر رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی اپنے نبی پہ درود پڑھو۔ اگوں اساں کیا مولا اے منہ اے شان بے میں درود پڑھا، مولا میں مڑ کے تین آکھ رہا اللہم صلی علی، اے اللہ، ہن غور کرنا تو گل تے، اے اللہ رحمت بھیج محمد پر، تے ادو ہر وقت رحمت کی ہو رہی ہے، اتو ہر وقت رحمت اتر رہی ہے، کوئی لمحہ کوئی سیکنڈ خالی نہیں جس دے رحمت نہ اتر رہی ہوئے۔ ادو ساڈی درخواست بھی پیش ہو گئی، اللہ نے ساڈی اس درخواست نو بھی قبول فرما۔ اس واسطے درود پڑھنا ایک ایو جہا عمل ہے جڑا کدی نہ مقبول نہیں ہوندا، ہمیشہ ہی کی ہوندا۔ اے پتہ نہیں لوگاں کتھوں گل کڈی بھئی دعا وچ واسطہ ہونا چاہیے، وسیلہ ہونا چاہیے، طفیل تے صدقہ تاں دعا قبول ہوندی ہے۔
بھئی فلانے دے صدقے نال میری دعا قبول کر، فلانے دے واسطے نال میری دعا قبول کر۔ مزے دی گل ہے بھئی اللہ واسطیاں نال مندہ تے جڑے بزرگ ہیں اے بغیر واسطیاں دے مندے۔ مزہ نہیں آ گیا؟ جڑے بزرگ نے بغیر واسطیاں دے انہوں نے پکاریا جا رہا تے رب نو میں تو دسنا قبولیت دعا دا طریقہ، میں تو دسنا جداں بھی دعا منگنی ہے نا، کوئی دعا منگنی اس دعا تو پہلے بھی درود پڑھنا تے جلے دعا ختم کرنی ہے وقت بھی کے پڑھنا، شروع بھی درود تے اخیر چی درود، درمیان چ اپنی دعا یا اللہ میرے مریض کو شفا دے دے۔ ہوں تو ایک بندے نال بچے نال کسی نال حادثہ پیش آیا، دیکھ کے نہیں لان لگے نا، اور وہ سارا سالن جڑا وہ دی اکھاں چ پی گیا، اس نے لالیاں شفٹ کیتا گیا۔ اللہ اس نے شفا کاملہ عطا فرما، اللہ اس دی اس تکلیف نو رفع فرما دے۔ درمیان چ اپنی دعا منگو، اولاد منگنی ہے، رہائی منگنی ہے، شفا منگنی ہے، شروع چ بھی درود، اخیر چ بھی درود، درمیان چ اپنی دعا۔ اللہ دی رحمت تو بعید ہے، پہلی دعا بھی من لے تے آخری دعا بھی من لے تے درمیان والی چھوڑ دے، اللہ دی رحمت تو اے بعید گل ہے۔ بھئی پہلی دعا جڑی درود والی ہے بھی من لے، آخری من لے تے درمیان والی چھوڑ دے۔ تب جداں بھی دعا منگنی ہے سب تو پہلے اللہ دی حمد و ثنا کرنی، کیا کرنی؟ اللہ دی حمد و ثنا، اس تو بعد نبی پاک تے کے پڑھنا، درود پڑھنا، پھر کے منگنی ہے دعا میں۔ یہ من دلیل دین دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جنازہ آندا نہیں تواڈے کول، میں سننی تو نہیں ہوں دعا، پھر میں تواڈے کول دعا سنن لگ جاواں، سننی میں کوئی نہیں۔ تے جے کدے وڈے بندے دا جنازہ ہوئے نا، تے کوئی دھڑلے دا عالم ہوئے نا، دھڑلے دا عالم کوئی چودھری قسم دا، وہ پہلے اعلان کرے بے میں دعا سننی ہے تاں کھلوون دیونا، میں مردیاں نال فراڈ نہیں کرن دینا۔ کتنے بندے کھلو سے، کتنے نو دعا آندی ہے؟ کوئی ٹیچر اتنے بیٹھا تھا ناراض نہ ہوئے، سندھ دے علاقے چ انٹرویو ہے ٹیچراں دا، جڑے انٹرویو لینا لائی کوئی دیندار بندہ آئی، اس آخیا تو بچیاں نو پڑھانا، ٹیچر بھرتی ہونا، جنازے دی دعا آندی ہے؟ یہ ہوں ٹیچر صاحب ہی ذرا تیز دماغ دے ہیں، انہاں کیا ویسے تو نہیں آتی، میت سامنے آ جائے نا تو خود بخود آ جاتا۔ وہ اس تو بھی تیز آئی، اس سفید چادر منگائی، سامنے والے میز تے لیٹیا، چادر اپنے اتنے پائی، اس آخیا میں مردہ سمجھتے ہوں سنا۔ تو جڑے لوگ ہو نا عید دے تے جڑے تو تماشے لیندے ہو، امام صاحب تو دسندے بھی ہیں اتنی تکبیراں پہلی رکعت اتنی تکبیراں، تواڈے جو کوئی رکوع چ پیا ہوندا، کوئی سجدے چ پیا ہوندا، تماشا بناوندا تساں۔ او جنازے دے اندر کے ترتیب ہے دسو نا؟ پہلی تکبیر تو بعد کے کہندی ثنا ہو رہی ہے، یہ طریقہ دعا دا جڑا شریعت نے سکھایا، میں تو سوکھا اس دی دلیل دے رہا۔ پہلی تکبیر تو بعد ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، انہیں نے یہ جلا ثناؤ کا جڑا یہ وچ کوئی نہیں، پتہ نہیں کہ داخل کر مارے، وہ ثنا ہے جڑی نماز وچ پڑھ دے رہا، وہ ثنا پڑھنا۔ اس تو بعد دوسری تکبیر ہو گئی، دوے تکبیر تو بعد ترتیب ویکھی، پہلی تکبیر تو بعد اللہ دی ثنا، اللہ دی حمد، دوئی تکبیر تو بعد میرے آقا تے درود، تے تری تکبیر تو بعد میت واسطے دعا۔ اے ترتیب ہے جڑی شریعت نے رکھی۔ پہلے اللہ دی حمد، کدی دعا نہیں منگنی یا اللہ مجھے شفا دے دے، نہ، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ یا اللہ مجھے رہائی دے دے، اللہ دے دربارے چاہو، یا اللہ من کر دے تو نجات دے دے، من اولا، اے طریقہ منگن دا نہیں۔ منگن دا طریقہ کیا ہے؟
سب تو پہلے اللہ دی حمد و ثنا، پھر آقا تے تحفہ درود و سلام، پھر اپنی دعا سورت فاتحہ پڑھ، اتھے ایک دعا منگنی ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، او شروع چ منگ لئی ہے جلے رب دے دربار چ آیا اتھاؤں شروع کیتا ہی اہدنا الصراط المستقیم، کتھوں شروع کیتا ہی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین۔ اللہ نے فرمایا پھر ایک وعدہ بھی میرے نال کر، ایک وعدہ میرے نال کر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ دی حمد ہو گئی، ثنا ہو گئی، تعریف ہو گئی، اقرار ہو گیا۔ جیلے نمازی تھے پہنچیا نا، اتو اللہ نے آواز لائی فسال یا عبدی، فسال یا عبدی، میریاں اتنیاں جو تعریفاں کیتیاں نہیں، منگ میرے کول کے منگنی، سوال کر کس واسطے میریاں تعریفاں کیتیاں نہیں، اولاد دیواں، دولت دیواں، عزت دیواں، فرمایا مولا اے شیاں تا تو کافراں نوں بھی دتیاں، میں تیریاں اتنیاں تعریفاں دنیا دے واسطے نہیں کیتیاں، میرا ایک کوئی سوال ہے اہدنا الصراط اتھے بھی طریقہ سمجھایا، پہلے اللہ دی حمد و ثنا کرو، اللہ دیاں تعریفاں کرو، پھر اپنی دعا پیش کر دو۔ تو درود پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جڑا کدی بھی نا مقبول نہیں ہوندا، ہمیشہ ہی کی ہوندا۔ ایک ویری درود پڑھو نا، 10 نیکیاں اعمال نامے چ لکھیاں گئیاں، 10 گناہ مٹ گئے، جنت وچ 10 درجے بلند ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگ دی ہے جی؟ زبان تالو نہ لگ جاندی، زبان گھس جاندی ہے۔ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم، اتنے سارے جملے ہیں، تے درجے جنت کتنے بلند ہو گئے؟ 10۔ تے جنت دے جڑے 2 درجے وہ 10 فٹ 12 فٹ 16 فٹ 20 فٹ 24 فٹ انج درجے نا، جنت دے 2 درجے اتنا فاصلہ جتنا زمین تو آسمان، اے ایک درجہ۔ تے جلے بندہ آقا تے درود پڑھے تے کتنے درجے بلند ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ سن عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اذان کے آگے پیچھے صلاۃ و سلام، اذان دے نال درود شریف بندہ پڑھ گئے نے، اذان تھی گئی جیسے درود شریف پڑھ کے دعا منگو جائز ہے، لیکن کوئی اذان دے حصہ بڑھاؤ، اذان کو پہلے بندہ اچھا درود شریف پاک بعد یہ اذان دے حصے ثابت کو نہیں۔ حضور سے جڑی اذان سکھائی ہے وہ اللہ اکبر تو شروع تھی تے لا الہ الا اللہ تے موقع ویندی ہے۔ ہاں سنن والا بندہ 2 دفعہ درود پڑھے چا، دعا ہی پڑھے چا تو ٹھیک ہے، اذان دا حصہ کو نہیں بڑھا سکتے، کوئی اذان دے حصے نال صلاۃ و سلام پڑھ دیتے جائز نہیں۔ انگوٹھے چومنا کیسا ہے؟ حضرت صدیق اکبر کا حوالہ دیتے ہیں، جتوں حوالہ لکھا پیا نا شامی شریف اندر نال کو مسئلہ لکھا پیا ہے، اگر کوئی بندہ یہ جی چنگی گال تے انگوٹھے چومے چاہتا لکھا پیا ہے ٹوٹکا ہے، ان نال اندے اکھیاں دی نور وال آندا ہے، اکھ کمزور ٹوٹکا ہے نالو لکھا پیا ٹوٹکا ہے بھائی، تو یہ قرآن حدیث دا حکم نہیں ہے۔ ہن بطور ٹوٹکا کوئی انگوٹھے چومے، چیچی انگل چومے، وڈی انگل چومے، کوئی نہیں مسئلہ، لیکن جیرا آکھے بھی جیرا چوم دے یہ بالکل حضور دا عاشق تے نہیں چومدا تو گستاخ رسول ہے تو کوڑ ماری کھڑا ہے، کیونکہ کتاب نالو ٹوٹکا لکھا پیا تو ہن شامیہ چوچا 6-7 ٹوٹکے لکھے نے، یہ نہیں لکھا ساوا کپڑا آکھتے بدو مختلف معاملات اللہ صاحب آدھن کہندی آکھ دی تکلیف ہوئے تو والے، یہ کوئی شریعت دا حصہ نہ سمجھو بھی ہر صورت تو صحیح شریعت دا حصہ ہے جو تو آپ کو ایمیں کرنا پڑ، کہ کھگل دا دھواں دین دے نوکو ہو جائے کو سورخ نکدا ہے، ہن کوئی کیا کہ بھی جائے کھگل دا دھواں دیتا تا وہ مسلمان ہے جانے دیتا وہ قرار تھی پیا، بھئی کھگل دا دھواں دیوان بھی اللہ بھاویں یہ ٹوٹکا، کھگل دا دھواں دین بھی صاحب کوئی سورخ نکلا ایڈا دفعہ اما صحیح وہ اللہ بخشے ہوں کھگل شگل دے بور شور منگوا کے اتو صحیح والے دربار تو بھئی اتھا کھگل کھڑو تو پٹ کے نہ ہو تو لین دین تھے ہی تو کوئی مسئلہ نہیں ٹوٹ کے۔ اچھا حضرت صدیق اکبر چمہ اے جرا دہلوی پیا نا روایت ان دی سند ہی کونی اللہ بھاویں اے بے سند گال اتھا لکھی گئی تو بے سندی گال کو بندہ کیویں منے، کیڑے صحابی روایت کیتی ہے، کہیں ڈٹھا ہے کہیں پوچھا ہے حضرت صدیق اکبر تو کہیں دس ہے، نہ پوچھ دا پتہ ہے، نہ ڈاس دا پتہ ہے، نہ سند دا پتہ ہے، نہ راوی دا پتہ ہے، وہ ادھر راوی منڈو چاٹے دا
تو جنہیں راوی منڈو چاٹو میں تو ساؤ تو کتوں دیکھ سو تو ٹوٹ کی علی گال امام شامی لکھی ہے وہ گال بندہ پکڑے. پہلے اور اذان کے بعد درود شریف پڑھنا کیا سنت مبارکہ سے یا صحیح الاسناد حدیث سے ثابت ہے؟ اگر نہیں تو منع کہاں، یہ بتائیں. دیکھو چوبہ مار دیتا ہے. پہلے میں میٹھی سی بات کرتا ہوں کہ اذان کے بعد تو درود شریف پڑھنا ثابت کیا حکم ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے اس کے بعد درود شریف پڑھے پھر الوسیلہ والی دعا مانگے میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. اور الوسیلہ والی دعا بخاری میں آئی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اور آخری حصہ جو ہے سنن کبریٰ البیہقی میں ہے انک لا تخلف المیعاد. باقی کہانی ہے بیچ میں جو جوڑی ہوئی ہے. تو اذان کے بعد تو درود شریف جو ہے وہ تعلیم کیا گیا. اذان سے پہلے والا جو درود ہے نا وہ سب کانٹیننٹ میں شروع ہوا ہے، وہ بھی سارے نہیں پڑھتے. یہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی مسجد میں اکثر میں تو 2-3 دن رہا بھی ہوں 2007 میں وہاں. تو اس وقت غلام سعود سعیدی صاحب زندہ تھے. وہ کہتے تھے میں نے تو یہاں بند کروایا ہے. اور انہوں نے باقاعدہ شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ حضرت بلال ہم سے زیادہ عاشق رسول تھے، وہ تو اذان سے پہلے درود نہیں پڑھتے تھے. تو کہتے ہیں یہ صرف جواز تھا، الٹا اس کو پکڑ کے پورا دین کے طور پہ تعلیم کر دی ظالموں نے. کتنا ظلم کیا. گولڈا والے بھی میرا خیال شاید نہیں پڑھتے، آپ نے بتایا تھا. ہاں گولڈے میں نہیں، گولڈا والے بھی نہیں پڑھتے، اور گولڈے میں تو نماز کے بعد کلمہ بھی نہیں پڑھا جاتا. احمد بریلوی صاحب کے مزار پہ منظور الاسلام بریلی مدرسے کے ساتھ جو مسجد ہے اس میں نماز کے بعد کلمہ نہیں پڑھا جاتا اونچی آواز سے. سر تو یہ آپ دیکھیں کس کس لیول کی چیزیں چل رہی ہیں. یعنی تمام فرقوں والے انہوں نے ڈیویشنز بہت زیادہ کی ہوئی ہیں، اپنے بابوں کو بھی چھوڑ گئے میں، سارے چھوڑ گئے میں. نہیں تو یہ جو کہانی یہ کرواتے ہیں کہ جی منع کدھر ہے؟ ہاں منع تو اس کا ان سمجھایا ہوا ہے میں نے. ان سے پوچھیں کہ یہ جو نماز جنازہ ہے اس کی اذان منع کدھر ہے، تو وہ آپ کو کہیں گے جی وہ نبی علیہ السلام نے نہیں دی. اور جو زیادہ ہوشیار ہوں گے نا وہ کہتے ہیں جی بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا وہ اذان ہو جاتی ہے نا. ہائے ہائے تو یہ نہیں لڑے گا. ٹھیک ہے جس طرح حضرت ابراہیم کو وہ نمرود نے کہا تھا نا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں، اور 2 قیدی منگوائے ایک کو چھوڑ دیا، تو حضرت ابراہیم نے ویل لیفٹ کیا. پھر کہا کہ سورج مشرق تو کاٹ کے دس نال ٹھوس ہو گیا. آتا نا قرآن میں ٹھوس کرنے سے ان کو ٹھیک ہے چھوڑ دو. عید کی اذان کہاں منع ہے؟ اب تو کچھ بھی نہیں ان کے پلے. وہی ہے کہ سورج مشرق تو کٹو، تو کہیں گے جی وہ نبی علیہ السلام نہیں دیتے تھے. ان کو کہ نہیں آپ کی تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو نیکی کا کام ہے وہ منع نہ ہو تو کر سکتے ہیں، منع نہیں تو کر سکتے ہیں. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں جہاں اذان دی جائے شیطان کئی میل دور بھاگ جاتا ہے، اس کی ہوا خارج ہوتی ہے. تو جن لوگوں نے بیچاروں نے پڑھنی عید کی نماز ہوتی ہے تو وہاں تو کم از کم ایک اذان تو ہونی چاہیے. کم از کم جو سال بعد مسجد آتے ہیں ان سے تو شیطان دور ہو. اچھا میں اتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے آگے ڈر بھی لگتا ہے کہیں شروع ہی نہ کرا دے. جی میں آپ کو اس کی ایک اوریجنل بات بتاتا ہوں. یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آپ کو پتا ہے عالمی محفل میلاد کرواتے ہیں، مینار پاکستان کرواتے رہے جب تک وہ، اب تو وہاں نہیں کرواتے، ماڈل ٹاؤن میں کرواتے ہیں. تو ہر دفعہ ایک یعنی مقدمہ اٹھایا جاتا تھا. آپ کہتے ہیں یہ جناب تیسری عید ہے تو عید کی تو نماز ہوتی ہے، عید کی نماز ہوتی ہے تو آپ اس کی نماز شروع کروائیں، ہونا کراتی شروع ہڈی ایسی تیسی. انہوں نے یہ کیا کہ جب تہجد کا وقت آتا تھا نا تو وہ باقاعدہ پھر جماعت سے نوافل پڑھاتے تھے کہ آپ شکرانے کے نفل ادا کریں کہ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. تو ہمارے ایک بھائی کہتے ہیں یار حدیثہ نے کہہ کے اگر نماز شروع کراتی ہے، انتہا کہنے تو نہ شروع ہوتی. لیکن فائدہ ہوا ہے اس کا کہ وہ نماز شروع ہونے سے کم از کم آپ لوگوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ نماز ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے شروع کروائی ہے. بس اتنا ہی کافی ہوگا یہ بتانے کے لیے کہ اس کی دین میں کیا ورث ہے. یعنی آپ تو ہم کہتے ہیں نا صحابہ تابعین سے ثابت کریں، آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا، آپ کہیں گے طاہر القادری سے پہلے کسی سے ہی ثابت کر دیں. کتنا آسان ہو گیا بات سمجھانا کہ اتنی بڑی کہانی ہے کہ طاہر القادری صاحب سے پہلے نہیں ایگزسٹ کرتی. ٹھیک ہے یہ قبر پہ بھی اذان دیتے ہیں نا، وہ انگلی رکھ کے کہتے ہیں پڑھ بیٹا پڑھ، اور پھر کہتے ہیں سائڈ پہ ہو جاؤ فرشتے آنے لگے ہیں. تو آپ تو وہیں کھڑے ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے یعنی آپ سے پردہ نہیں ہے فرشتوں کا، ان سے پردہ ہے.
اور جب ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو وہ پھر کہتے ہیں پرانے بزرگ بھی یہ لکھے گئے ان کا مذاق اڑائیں. تو یہ دونس تو ویسے صحیح لگاتے ہیں دیوبندیوں کو, ہمیں نہیں لگا سکتے. ہم کہتے ہیں انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. ہم تو ابراہیمی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے بعد انہوں نے کہا انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, تسی بھی تہاڑے سارے بزرگ گمراہ سن. تو بزرگوں کی عزت کروانی ہے تو بزرگوں کا نام نہ لیا کریں, ورنہ تو ظاہر ہماری مجبوری ہوگی. ایک طرف رسول اللہ ہیں, ایک طرف بزرگ ہیں, تو ہمارے تو ایمان یہی ہے کہ ہم ان کو چنیں گے. لہٰذا یہ ہمیں دھمکی نہ لگایا کریں کہ جی وہ بزرگ بھی غلط ہیں. ہم تو فوراً کہنا ہے کہ اصل غلطی ہوئی سب اسی تو شروع ہی پچھو کرنے ہیں, پاویں زیدہ مسئلہ ہوئے پاویں کوئی اور مسئلہ, اسی کہنے پیچھے ٹورو, ٹھیک ہے, کیونکہ مسئلہ پھڑے ہی پچھو جاتا ہے. اگے والے تو بیچارے اس طرح نہیں ہوتے. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. تو ناظرین پہلے نمبر پہ ہم درود کی بات کرتے چلے. ناظرین پہلے نمبر پہ درود بھی ہمیں وہ پڑھنا چاہیے, یعنی مسنون پڑھنا چاہیے. وہ درود پڑھنا چاہیے جو ہمیں محبوب علیہ السلام نے بتلایا ہے. وہ درود پڑھنا چاہیے جو آپ کو محبوب علیہ السلام کے فرامین سے ملیں گے. تو خیر ناظرین, اب ہم پڑھتے ہیں جو مین ٹاپک ہے. ناظرین اگر آپ سنن ابو داؤد کی حدیث دیکھیں گے, محبوب علیہ السلام کے صحابہ تشریف فرمائے محبوب علیہ السلام کے پاس, اور سب اذان سے قبل کی بات بتا رہا ہوں, یہ حدیث ہے اذان سے, یعنی ابھی اذان کی شروعات نہیں ہوئی. تو محبوب علیہ السلام کے صحابہ تشریف فرمائے اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں. کوئی صحابی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام جی اونچی جگہ پہ چڑھ کر ہم یہ نکوس باجا وغیرہ بجا دیا کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان کا ٹائم ہو گیا, یعنی نماز کا ٹائم ہو گیا. تو کوئی کچھ کہہ رہا تھا. محبوب علیہ السلام فرماتے یہ کام مجھے اچھے نہیں لگتے. ان صحابہ میں سے ایک صحابی اٹھا ہے, حضرت عبداللہ بن زید عبد ربہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ اٹھ کر چلے گئے, کہنے لگے اللہ کے محبوب علیہ السلام جی میں گھر جاؤں. اب رات ہوئی ہے, اس محبوب علیہ السلام کے صحابی کو خواب آئی ہے. خواب کے اندر ایک آدمی آیا, وہ نکوس باجا وغیرہ بیچ رہا تھا. تو محبوب علیہ السلام کا یہ صحابی حضرت عبداللہ بن زید عبد ربہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کیا یہ تو باجا بیچے گا؟ اس نے کہا ہاں بیچوں گا. لیکن وہ کہنے لگا آپ بتائیں یہ باجا لے کر آپ کریں گے کیا, یہ نکوس باجا وغیرہ لے کر کیا کریں گے؟ تو محبوب علیہ السلام کے صحابی فرمانے لگا کہ ہم اس کو بجا دیا کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. اب وہ خواب کے اندر آنے والا جو ہے وہ کیا کہتا ہے میں اس سے اچھا عمل نہ بتا دوں, اس سے اچھے کلمات نہ سکھا دوں. اب وہ خواب کے اندر آنے والے نے پوری اذان سکھلا دی, لیکن آپ ناظرین حدیث پڑھیں گے تو اذان کی شروعات کی ہے تو سیدھے اللہ اکبر سے کی ہے. اللہ اکبر سے سٹارٹ کر کے لا الہ الا اللہ پہ اختتام کیا ہے. تو اب یہی اذان محبوب علیہ السلام کے صحابی نے صبح محبوب علیہ السلام کو بتلائی. فرمایا اللہ کے نبی جی یہ مجھے خواب آیا ہے. تو محبوب علیہ السلام فرمایا کہ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمائے, ان کو یہ کلمے بتاؤ, یہ اذان پڑھیں گے کیونکہ ان کی آواز زیادہ ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اب اذان کہی ہے تو اللہ اکبر سے کہی ہے, اللہ اکبر سے کہی ہے. تو ناظرین اب جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان پڑھنی شروع کی ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی وہ بھی جلدی سے آ رہے ہیں, ان کی چادر زمین پہ گھسیٹتی ہوئی آ رہی ہے اور آ کر کیا فرمانے لگے اللہ کے محبوب علیہ السلام جی اللہ پاک نے آپ کو واقعی حق اور سچ والا نبی بنا کر بھیجا ہے, یہ جو اذان پڑھی جا رہی ہے یہ خواب مجھے بھی آیا. تو ناظرین اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ اذان کی شروعات اللہ اکبر سے کرنی چاہیے, جہاں سے محبوب علیہ السلام کی موجودگی کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کہی ہے. پھر حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالی محبوب علیہ السلام کے یہ دوسرے مؤذن وہ بھی اللہ اکبر سے ہی اذان پڑھتے تھے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے مؤذن حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اللہ اکبر سے اذان سٹارٹ کرتے تھے. چوتھے وہ امام جو قبا مسجد کے مؤذن تھے وہ بھی اللہ اکبر سے سٹارٹ کرتے تھے. تو ناظرین باقی شروع میں جو آج پڑھی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام جی ہم نے آپ کے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا, ہم نے آپ کے اوپر دین اسلام کو
آج کے دن مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کا بھی اہتمام کر دیا. اگر آپ کے لیے پسند کیا تو دین اسلام کو پسند کیا. اب ناظرین نہ ہی دین اسلام کے اندر اضافہ کیا جائے نہ ہی اب کمی کی جائے، کیونکہ دین میرے محبوب علیہ السلام کے اوپر مکمل ہو گیا. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کریں گے اللہ پاک ہمیں عقیدت توحید نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے توفیق دے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نوینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ. احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.